السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اولاد کے حقوق۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ صف، آیت نمبر 10۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارۃ تنجیکم من عذاب علیم۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، میں بتاؤں تم کو وہ تجارت جو تمہیں عذاب علیم سے بچاوے۔ سورہ فصلت، آیت نمبر 8۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات لہم اجر غیر ممنون۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں۔ ابو داؤد کی روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب انسان مر جاتا ہے تو پھر کون سے اعمال اسے مرنے کے بعد ایصال ثواب کے طور پر ملتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب انسان مر جاتا ہے تمام اعمال کا سلسلہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 عمل کے: کار خیر یعنی صدقہ جاریہ کر کے جائے، نافع علم جس سے انسانیت کو نفع ہو، صالح اولاد جو ثواب جاریہ ہے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور خلافت کا ایک واقعہ ہے۔ ایک بوڑھا شخص اپنے جوان بیٹے کے ساتھ امیر المومنین سیدنا عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا اور کہا، یا امیر المومنین، میرے بیٹے کو تاکید اور نصیحت کیجیے، یہ میری بڑی نافرمانی کرتا ہے۔ امیر المومنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو نصیحت شروع کی۔ اس لڑکے نے کہا، یا امیر المومنین، ذرا تھوڑی دیر رک جائیے، میں ایک سوال پوچھنا چاہتا ہوں آپ سے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سناؤ، کیا اولاد کے بھی اسلام میں کچھ حق ہے یا صرف والدین کے ہے؟ پہلے میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ میرے والد پر میرے کیا حق ہیں؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، شریعت میں ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک سا حق دیا ہے۔ اپنا حق مانگنے سے پہلے دوسروں کے حقوق پورے کرو، اور تیرا حق یہ ہے کہ اولاد کا پہلا حق اس کے پیدا ہونے سے پہلے لڑکا یا لڑکی اپنے لیے دینی ساتھی تلاش کرے، پیدا ہو جائے تو اس کا اچھا نام رکھے اور عقیقہ کرے، اس کی دینی اور دنیاوی اعتبار سے شریعت کے علم کے ساتھ تربیت کرے، جوان ہو جائے تو دینی لڑکی کے ساتھ اس کا نکاح کرے، اگر والدین سے علیحدہ رہنا چاہتا ہے نکاح کے بعد تو پھر اسے الگ کر دے۔ اولاد کے ان حقوق کے بدلے اللہ تعالیٰ نے والدین کے حقوق رکھے ہیں۔ اس لڑکے نے کہا، میرے والد نے میرا حق مارا ہے، انہوں نے ایک ایسی عورت سے شادی کی جو دین نہیں جانتی تھی اور دینی اور شریعت کے علم کے ساتھ میری پرورش بھی نہیں کی۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باپ کو ڈانٹا اور تلافی کرنے کا اور شکایت نہ کرنے کا حکم دیا، اور بیٹے کو تاکید کی کہ بے شک تیرے باپ نے تیرے حق کو مارا، مگر اللہ تعالیٰ نے والدین کی تعظیم کا تجھے حکم دیا ہے۔ تیرے باپ نے اپنے عمل اچھے نہیں رکھے، مگر تو اپنے عمل اچھے رکھ تاکہ تیری نسل نافرمان نہ بنے۔ اگر اولاد کی پرورش اچھی نہیں کی تو وہ ثواب جاریہ کی جگہ عذاب جاریہ ہوگی۔ اولاد کا حق والدین پر بہت اہم ہوتا ہے۔ اولاد کی پرورش ان لوگوں کے لیے بہت حساس موضوع ہے، یعنی بہت سینسٹیو ٹاپک ہے جو اس نعمت کی اہمیت کی سمجھ رکھتے ہیں۔ اولاد کی تربیت کا وقت انسان کے نکاح سے اولاد کی پیدائش اور پھر والدین کی موت تک ہے۔ سورہ طور، آیت نمبر 21، اللہ تعالیٰ کا ارشاد مبارکہ ہے، جو لوگ ایمان لائے ہیں اور ان کی اولاد بھی کسی درجے ایمان میں ان کے نقش قدم پر چلی ہے، ان کی اس اولاد کو بھی ہم جنت میں ان کے ساتھ ملا دیں گے اور ان کے عمل میں کوئی گھاٹا ان کو نہ دیں گے، ہر شخص اپنے کسب کے عوض رہیں گے۔ سورہ عبس، آیت نمبر 34 تا 36، یوم یفر المرء من اخیہ و امیہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اس روز یعنی قیامت کے روز آدمی اپنے بھائی اور اپنی ماں اور اپنے باپ اور اپنی بیوی اور اپنی اولاد سے بھاگے گا۔ ان میں ہر شخص پر اس دن ایسا وقت آ پڑے گا کہ اسے اپنے سوا کسی کا ہوش نہ ہوگا۔ اولاد کی فکر کریں، مگر اتنی ہی جتنی شریعت کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ اعتدال کو پسند کرتا ہے۔ نہ اولاد کو سر پہ چڑھا کر بٹھائے، نہ اولاد کی تذلیل کرے۔
اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت، اس کا دیا گیا سب سے خوبصورت تحفہ ہے اور پھر آزمائش بھی ہے۔ اولاد کی پرورش میں لاپرواہی، غفلت نہ کرے، علم کی روشنی میں پرورش کرے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 17۔ دیکھ لو کتنی ہی نسلیں ہیں جو نوح علیہ السلام کے بعد ہمارے حکم سے ہلاک ہوئی۔ تیرا رب اپنے بندوں کے گناہوں سے پوری طرح باخبر ہے اور سب کچھ دیکھ رہا ہے۔ سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 16۔ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے خوشحال لوگوں کو حکم دیتے ہیں اور وہ اس میں نافرمانیاں کرنے لگتے ہیں، تب عذاب کا فیصلہ اس بستی پر چسپاں ہو جاتا ہے اور ہم اسے برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ یعنی جب کوئی انسانی آبادی برائی کے راستے پر چل پڑتی ہے تب اللہ کا فیصلہ ہوتا ہے، اور اس فیصلے کا ظہور اس طریقے سے ہوتا ہے، یعنی ایک معاشرہ تباہ ہوتا ہے جب خوشحال لوگوں کی نافرمانی، ان کی انا، وہ لوگ ظلم کرنے لگتے ہیں۔ یہ فتنہ پورے معاشرے کو لے کر ڈوبتا ہے۔ اسی لیے خوشحال لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ دیکھیں کہ اقتدار انصاف پسند کے ہاتھ میں ہے یا نہیں، تاکہ فنا ہونے سے بچ جائیں، اور یہ بھی اپنا بھی محاسبہ کریں کہ وہ لوگ کس حد تک انصاف پسند ہیں۔ اولاد ضائع ہو جائے گی اگر اس کی تربیت دین کو لازم رکھ کر اگر نہ کی گئی۔ سورہ تغابن آیت نمبر 15۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما اموالکم فتنۃ واللہ عندہ اجر عظیم۔ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو ایک آزمائش ہے اور اللہ ہی ہے جس کے پاس بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، تیرا اصل دشمن تیرا مال اور اولاد ہے، اگر تم اس فتنے سے اپنے آپ کو بچا لو اور ان کی محبت پر اللہ کی محبت کو غالب رکھنے میں کامیاب رہو تو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے۔ سورہ انفال آیت نمبر 28۔ اور جان رکھو کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد حقیقت میں سامان آزمائش ہے اور اللہ کے پاس اجر دینے کے لیے بہت کچھ ہے۔ یعنی انسان کی زندگی میں جو چیز خلل ڈالتی ہے اور جس کی وجہ سے انسان اکثر منافقت، غداری اور خیانت میں مبتلا ہوتا ہے، وہ اپنے مالی مفاد یعنی مالی خود غرضی اور اپنی اولاد کی وجہ سے حد سے بڑی ہوئی دلچسپی ہے۔ یعنی اولاد کے لیے آپ کا اوور پروٹیکٹڈ ہونا، انصاف کو ہاتھ سے چھوڑ دینا۔ سورہ کہف آیت نمبر 46۔ یہ مال اور یہ اولاد محض دنیاوی زندگی کی ایک ہنگامی آرائش ہے، اصل میں تو باقی رہ جانے والی نیکیاں ہی ہیں، تیرے رب کے نزدیک نتیجے کے لحاظ سے بہتر ہیں اور انہی سے اچھی امیدیں وابستہ کی جا سکتی ہیں۔ سورہ المنافقون آیت نمبر 9۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولادیں تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں۔ جو لوگ ایسا کرے وہی خسارے میں رہنے والے ہیں۔ یعنی ہم بھی خسارے میں ہیں اور اولاد بھی خسارے میں ہیں، اور ہم بھی خسارے میں زیادہ ہیں۔ زیادہ تر گھروں میں اپنی اولاد سے محبت دوسرے کی اولاد کے ساتھ ناانصافی کرتے ہوئے ہوتی ہے۔ بیٹے اور بہو سے الگ الگ برتاؤ، بیٹی اور بہو سے الگ الگ لہجے میں بات چیت، بے شک بہو بیٹی نہیں بن سکتی، لیکن انصاف، اخلاق اور درگزر کی عادت ایک دوسرے کے رشتے کو مضبوط کرتے ہیں۔ اپنے گھروں میں انصاف قائم کریں، بیٹی کے ساتھ ایک رویہ اور بہو کے ساتھ ایک رویہ نہ رکھیں، کہیں ایسا نہ ہو یہ ظلم، یہ غفلت آپ کو خسارے میں ڈال دے اور آپ کی اولاد کو بھی خسارے میں ڈال دے۔ سورہ تغابن آیت نمبر 14۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تمہاری بیویوں اور تمہاری اولاد میں سے بعض تمہارے دشمن ہیں، ان سے ہوشیار رہو، اور اگر تم عفو و درگزر سے کام لو اور معاف کر دو تو اللہ غفور الرحیم ہے۔ یعنی اپنے دین کو اپنے بال بچوں سے بچانے کی فکر ضرور کریں، تربیت کے ذریعے، مگر ان کے ساتھ سخت گیری کا برتاؤ نہ کریں، بلکہ نرمی، عفو و درگزر سے کام لیں۔ یاد رکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت میں مار کہیں نہیں ملتی۔ اللہ تعالیٰ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 2 میں برے لوگوں کی مثال دے رہا ہے، جو یتیموں، محتاج، مسکین اور بہوؤں کو جو مالیت کی وجہ سے ان کی ذمہ داری ہیں، فرماتا ہے ان لوگوں کا رویہ یہ ہے کہ اگر وہ تم پر قابو پا جائیں تو تمہارے ساتھ دشمنی کریں اور ہاتھ اور زبان سے تمہیں آزار دیں، وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ تم کسی طرح کافر ہو جاؤ۔ سورہ ممتحنہ آیت نمبر 3۔ قیامت کے دن نہ تمہاری رشتہ داریاں کسی کام آئیں گی، نہ تمہاری اولاد۔ اس روز اللہ تمہارے درمیان جدائی ڈال دے گا اور وہی تمہارے اعمال کا دیکھنے والا ہے۔ اولاد کی تربیت میں تحکم کم اور محبت اور دوستی زیادہ ہونی چاہیے۔
اپنی اولاد سے بات کریں، انہیں تنہا نہ چھوڑیں اور محبت، شوق اور احترام سے ان کی بات سنیں۔ جس طرح والدین کے ساتھ جھڑک کر بات کرنے کی ممانعت ہے، یہی حقوق اللہ تعالیٰ نے اولاد کے لیے بھی رکھے ہیں، خواہ وہ چھوٹی ہو، بالغ ہو یا پھر شادی شدہ ہو، اپنی ہو یا پھر دوسروں کی۔ ہر حال میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی برائیوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آپ سورہ لقمان آیت نمبر 14 تا 19 میں، سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 23 سے 39 تک آپ دیکھ سکتے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے اخلاقی برائیوں کا ذکر کیا ہے، اور وہ نان سٹاپ آیات ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اخلاق کے بارے میں۔ بچوں کی ضد کو بچپن ہی سے قابو کرنے کی کوشش کریں تاکہ بڑے ہو کر کسی برائی میں نہ پڑ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے اعتدال کا حکم فرمایا ہے، ان کی ضد کے آگے مجبور ہو کر ہاں کہنے کے بجائے ہاں کے ذریعے سے انہیں نہ کہیے۔ ایک 6 میں اللہ تعالیٰ کی خوبصورتی دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے کس طرح کا حق انسان کو دیا ہے۔ ایک 6 مہینے کا بچہ صرف اس کے پاس جاتا ہے جو اس کی پسند ہے، وہی کھاتا ہے جو اس کا دل چاہتا ہے، جو اسے پسند ہے۔ تو یہ خوبصورتی ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اللہ تعالیٰ نے اسی اولاد کے پیدا ہونے سے ہی اسے بتا دیا اس کے حق کیا ہیں۔ اولاد کا حق ہے کہ اس کی پسند کا خیال رکھے، مگر جہاں وہ حق پر ہو۔ سورہ صافات آیت نمبر 100، ربی حب لی من الصالحین، اے پروردگار مجھے ایک بیٹا عطا کر جو صالحوں میں سے ہو۔ سورہ فرقان آیت نمبر 74، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو پرہیزگاروں کا امام بنا۔ یعنی ایک مومن کو بیوی بچوں کے حسن و جمال اور عیش و آرام سے نہیں بلکہ ان کی نیک خصلت سے ٹھنڈک حاصل ہوتی ہے۔ اپنی اولاد کو بچپن ہی سے فیصلہ کرنے کی تربیت دیجیے۔ ان کے ہم عمر بچوں کی لڑائیوں میں دخل اندازی مت کریں، بچوں کا بار بار سپورٹ نہ کریں۔ جب اپنے اور دوسرے بچوں کے درمیان فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کام لیں تاکہ آپ کی اولاد بھی فیصلہ کرنے اور انصاف دونوں کو سیکھ سکیں۔ سورہ فصیلت آیت نمبر 8، رہے وہ لوگ جنہوں نے مان لیا اور نیک اعمال کیے، ان کے لیے یقیناً ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ ٹوٹنے والا نہیں ہے۔ اولاد کو بیٹھ کر حکم نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ کام کر کے ان کو چیزیں سکھائیں اور اچھے کاموں میں، نیک کاموں میں ان سے مدد لیں، جیسے کہ تعمیر کعبہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام نے مل کر کی تھی۔ قربانی کی آزمائش بھی باپ اور بیٹے کی تھی۔ یعقوب علیہ السلام اور یوسف علیہ السلام کا خواب کا ذکر باپ سے کرنا اور پھر باپ کا احتیاطی تدابیر بتانا، حضرت لقمان علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو نصیحت کرنا، یہ تمام دلیلیں ہیں کہ تربیت اولاد والدین کے لیے ساری عمر کی جد و جہد ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا نگراں ہے ہم پر اور حکم دیتا ہے باخبر رہنے کا تمام امت مسلمہ کے لیے، یعنی اپنے آپ سے بھی باخبر رہیے اور اپنی اولاد سے بھی باخبر رہیے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 127 تا 130 میں اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت دعائیں اولاد کے لیے کرنے کا حکم بھی دیا ہے اور بتایا ہے کہ کس طرح دعا کرنی ہے۔ اور یاد کرو ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام جب اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو دعا کرتے جاتے تھے، اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے۔ اے ہمارے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا، ہماری نسل سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ اور اے رب ان لوگوں میں خود انہی کی قوم سے ایک ایسا رسول اٹھائیو جو انہیں تیری آیات سنائے، ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوار دے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے۔ اب بتاؤ کون ہے جو ابراہیم کے طریقے سے نفرت کرے؟ صرف وہی ہے جس نے خود اپنے آپ کو حماقت و جہالت میں مبتلا کر لیا ہو۔ اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے؟ ابراہیم تو وہ ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا۔ ہم اپنی اولاد کی نماز کی پابندی، قرآن کی تلاوت اور روزہ، زکوٰۃ وغیرہ یہ تمام ذمہ داریوں کو تو پوری کر رہے ہیں، لیکن اخلاقی برائیوں پر توجہ نہیں دے رہے ہیں۔ ہماری اولاد دین کو، اللہ اور رسول کی اطاعت و فرما برداری کو عادت کی طرح کر رہے ہیں، اور عادت میں اور عبادت میں فرق ہوتا ہے۔ تقویٰ کے ساتھ عبادت اور اخلاقیات، کردار، خلافت، ان تمام چیزوں سے کوسوں دور ہے۔
یہی وجہ ہے کہ آج ہم معاشرے میں ذلیل و خوار ہو رہے ہیں۔ سورہ آل عمران آیت نمبر 103 اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو۔ اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے۔ تم ایک دوسرے کے دشمن تھے، اس نے تمہارے دل جوڑ دیے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے۔ تم آگ سے بھرے ہوئے گڑھے کے کنارے کھڑے تھے، اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے، شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے۔ صلاح الدین ایوبی کا قول ہے، اگر کسی قوم کو ختم کرنا ہو تو ان کے نوجوانوں میں فحاشی کو عام کر دو، وہ قوم خود بخود ختم ہو جائے گی۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ صدق اللہ العظیم۔